ویلکم بیک. وفاقی وزیر علی زیدی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لیے چلتے ہیں براہ راست. یہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک باڈی ہے. آگے جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس سال پاکستان، اس میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں اے، بی اور سی. اس سال پاکستان کیٹیگری سی میں الیکشن بھی لڑنے جا رہا ہے آئی ایم او کا، کوئی 20 سال بعد ہے. تو 1958 میں ہم اس کے ممبر بنے تھے اور ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ہم. تو آئی ایم او کی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. کوئی پورٹ سٹیٹ ہوتا ہے، کوئی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ شپ کہاں رجسٹر ہوئی ہے. ایک پی این آئی کلب ہوتا ہے کہ شپ کی انشورنس کہاں ہوئی ہے، شپ کا مالک کون ہے. وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دماغ میں اور کاغذ پہ سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جہاز پھنستا ہے وہ شپ اونر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جہاز کو نکالے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیمنٹ بھی کرے ان ٹیکس جو بھی سیلویج کمپنی کو ہائر کرتا ہے جہاز نکالنے کے لیے. کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے پوری دنیا کی شپنگ بند ہو گئی تھی کیونکہ سویس کینال میں ایک ایور گرین کا جہاز پھنس گیا تھا. اس وقت اتنا شور نہیں ہوا، کسی نے کہا کہ جی ایجپٹ کے پاس تو جی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جہاز نکالنے کی، تو امریکہ سے کیوں ٹیکس منگا رہے ہیں، اتنا بڑا سویس کینال ہے، ہزاروں جہاز گزرتے ہیں سال کے، تو وہ انہوں نے خود کیوں نہیں نکالا. جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ جہاز بھی جو نکلا ہے یہ پاکستانیوں نے ہی نکالا ہے. اب جہاز ہینگ 1077 ہینگ ٹانگ 77 یہ پھنسا کیوں، اس کی طرف بیک گراؤنڈ پہلے آپ لے لیں. یہ جہاز ہمارے پاس آیا، یہ جہاز نے سیل کیا. پہلے بتاتے ہیں یہ جہاز نہیں، یہ بارج ہے، مانے فلیٹ بیڈ ہے. وہ جہاز ایسے نیچے سے ہوتا ہے، یہ فلیٹ بیڈ ہے. یہ بارج کو کنورٹ کیا ہوا ہے جہاز میں. اس میں کوئی 50-60 کنٹینر پڑے تھے، زیادہ سے زیادہ خالی. اور کتنے میٹر، 73-75 میٹرز کا جہاز ہے، چھوٹا سا بارج. اور اس کو صرف 3 میٹر چاہیے ہوتا ہے سمندر کی ڈرافٹ جسے گہرائی کہتے ہیں. جو ہمارے جہاز ہیں نا باقی جو یہ آئل ٹینکرز اور یہ بلک کارگوز، یہ 13 سے 15 سے 18-17 میٹر چاہیے ہوتا ہے جو بڑے جہاز ہیں. اس میں 60-70 کنٹینر تھے. ہمارے پاس جو کے پی ٹی میں جہاز آتے ہیں ایسے پی ٹی ایل پہ، وہ 15-17 ہزار کنٹینر کے جہاز آتے ہیں. وہ بڑے مدر ویسلز ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا بارج تھا کنورٹڈ انٹو جہاز میں کنورٹ ہوا ہوا. اور اس کو رورو بھی کہتے ہیں کیونکہ پیچھے سے کھلتا ہے اور گاڑی بھی اندر رول آن رول آف بھی ہو سکتی ہے. اب یہ جہاز کیوں پھنسا؟ یہ جہاز شروع ہوا چائنا سے کارگو لے کے، سنگاپور کے آؤٹر اینکریج میں گیا. وہاں اس نے بنکرنگ کی. اب آپ پوچھیں بنکرنگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے تیل ڈالا، فیول لیا، آؤٹر اینکریج میں، سنگاپور کے اندر نہیں گیا. اور پاکستان کے جب آیا کے پی ٹی میں، وہ کرو چینج کرنے آیا. کرو چینج کا مطلب ہے کہ وہ ایک جگہ رکا، جو جہاز کے کپتان اور باقی کرو تھا وہ کرو انہوں نے چینج کرنی تھی. یہ جہاز کبھی بھی کے پی ٹی کے ہاربر میں نہیں آیا، آؤٹر اینکریج پہ کھڑا تھا. اور آؤٹر اینکریج پہ کئی جہاز کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں سے پائلٹ بوٹ سے کرو گیا، جو کرو تھا اس کو پائلٹ بوٹ میں لے آیا، اور جو کرو گیا وہ جہاز پہ چڑھ گیا. یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ جب جہاز کا کرو چینج ہوتا ہے کسی پورٹ پہ تو 70-80% کرو چینج کرتے ہیں اور کچھ لوگ جہاز پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جہاز کا ہسٹوریکل ڈیٹا بتا سکیں کہ یہ جہاز میں کیا ایشو ہے. یہاں پہ 100% کرو چینج ہوا، پورا کرو چینج ہوا. یہ جہاز سنگاپور سے کراچی کو 35 دن لگائے، ہاں 32 دن لگائے ہیں، 32 دن لگائے سیل ہونے میں، جو کہ ایوریج ٹائم ہے 8 سے 9 دن. اس کی وجہ یہ کہ اس جہاز کے انجنز ویک تھے. جو یہ جہاز ہے 10-12 نوٹیکل مائل پہ آتا ہے، 9 پہ آتا ہے، یہ 2.5-3 نوٹیکل مائل پہ آ رہا تھا. جہاز آ کے آؤٹر اینکریج پہ لگ گیا، کھڑا ہو گیا اور کرو چینج ہونے چلا گئی. کرو چینج کر کے 17 جنوری کی صبح 3 بجے یا 3:30 بجے یہ جہاز سیل آؤٹ کر گیا ہماری اینکریج سے، چلا گیا. اور تقریباً 27 گھنٹے تک یہ سیل کرتا گیا. اس دن کیا ہوا؟
اس دن یہ ہوا کہ جناب کوئی یہ بائی دا وے یہ اس سال کا جو 1.5 مہینہ 2 مہینہ گزرا ہے مانسون کا، اس میں جو ونڈز ہیں مانے جو ہوا چلی ہے وہ کوئی ریکارڈ ہوا چلی ہے. اور یہ ایڈمرل صاحب بیٹھے ہیں پورٹ قاسم کے چیئرمین اور ہمارے سیکرٹری وزیر علی زیدی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرے جس کا کچھ حصہ کیا. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے آپ دیکھتے رہیے آج نیوز.